6 سال تک ہماری منگنی رہی، مگر حالات ایسے ہو گئے کہ ہمارے گھر والے شادی کے فرض سے عہدہ برا نہ ہو سکے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب میری لطیف سے منگنی ہوئی تھی، ان کی والدہ بیمار ہو گئیں اور شادی کا معاملہ التوا میں پڑ گیا۔ کینسر کی وجہ سے بیماری لمبی ہوتی گئی اور لطیف کے ابو کا تمام روپیہ بیوی کے علاج پر لگ گیا۔ یہ ان کی دوسری بیوی تھی، جن کی وفات کے بعد وہ بیچارے مالی طور پر بدحال ہو گئے۔ کاروبار پر توجہ نہ دینے کے سبب بزنس بھی ٹھپ ہو گیا تھا۔ ان دنوں لطیف انجینئرنگ کے آخری سال میں تھے۔ جب انہوں نے تعلیم مکمل کر لی تو ملازمت کی تلاش شروع کر دی تاکہ گھر کے مالی حالات کو سہارا دے سکیں۔ کچھ تگ و دو کے بعد ملازمت بھی مل گئی۔ ان کی سوتیلی والدہ کے دل میں یہ خیال سمایا، کیوں نہ اپنی بھانجی سے لطیف کی شادی کرا دوں۔ انجینئر ہے، آگے مستقبل بھی شاندار ہے۔ جب بھانجی بہو بن کر گھر آ جائے گی تو 5 انگلیاں گھی میں رہیں گی، وہ میری خدمت بھی کرے گی۔ اس خاتون نے شوہر کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ ادھر میرے والدین بھی منگنی کے بعد 6 سال کے انتظار کی اذیت سہ چکے تھے۔ انہوں نے لطیف کے والد سے مطالبہ کیا کہ اب تو تمہارا بیٹا برسر روزگار ہو گیا ہے، شادی کی تاریخ رکھ لیتے ہیں۔ آخر کب تک انتظار کریں گے؟ ہماری لڑکی کی عمر گزرتی جا رہی ہے۔ جب یہ معاملہ لطیف کے گھر میں زیر بحث آیا تو اس کی سوتیلی ماں نے شوہر کو مشورہ دیا کہ یہ خوشحال لوگ ہیں، ذرا ان سے پوچھو تو کہ یہ اپنی بیٹی کو جہیز میں کیا دے رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ جائیداد میں ابھی سے بیٹی کو حصہ دے دیں تاکہ لطیف علیحدہ گھر لے سکے۔ مالی طور پر سدھر جائیں گے تو ابتدا سے زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ تمہارا سب کچھ تو دوسری بیوی کے علاج معالجے پر صرف ہو گیا، اب اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ ہم لطیف کی شادی ہی ڈھنگ سے کر سکیں۔ لطیف کے والد نے اس بات پر کہا کہ لڑکی والے شریف لوگ ہیں، ہم اگر سادگی سے بھی شادی کریں گے تو ان کو کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ احمد میرا بہت پرانا اور اچھا دوست ہے، مجھے ہرگز زیب نہیں دیتا کہ جس کی بیٹی کو 6 سال شادی کے لیے انتظار کرایا ہے، ان سے سودے بازی والی باتیں کروں۔ تم نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، میں خود کر لوں گی بات، لطیف کی سوتیلی ماں نے خاوند سے کہا۔ دراصل وہ اپنی بھانجی کو بہو بنانے کا ٹھان بیٹھی تھیں۔ وہ ہماری منگنی توڑنے کے درپے ہو چکی تھیں اور اب بہانے بہانے ایسی شرطیں رکھنا چاہ رہی تھیں جس سے حالات بگڑ جائیں اور میرے امی ابو خود انکار کر دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور الٹی سیدھی شرطیں بتا کر میرے امی ابو کو بدظن کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم لطیف سے اب اپنی بیٹی کی شادی نہیں کریں گے، اس رشتے کو ختم ہی سمجھیں۔ سوتیلی ماں اپنی کامیابی پر پھولے نہ سمائی کہ لڑکی والوں نے خود ہی انکار کر دیا۔ البتہ لطیف بہت دکھی تھے اور میری تو نہ پوچھئے کہ کیا حالت تھی، جیتی تھی نہ مرتی تھی۔ جس شخص کے ساتھ اتنے برسوں منگنی کے بندھن میں بندھی رہی، اس کے لیے دل میں گہرا پیار تھا۔ میں اس خوبصورت رشتے کو کیسے بھلا سکتی تھی؟ نہ میں اپنے والدین سے کچھ کہہ سکتی تھی، نہ لطیف کے والدین سے۔ ادھر لطیف کی بڑی ماں نے اپنے شوہر کو منا لیا اور اپنی بھانجی کو بہو بنا کر لانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ اب ہمارا لطیف کے گھر آنا جانا بھی ختم ہو چکا تھا، کچھ پتہ نہ تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ میرے والد صاحب نے تو غصے میں شہر ہی چھوڑ دیا اور دوسرے شہر گھر خرید کر وہاں شفٹ ہو گئے۔ شاید ان کو خدشہ تھا کہ لطیف اور میں کہیں آپس میں ایک دوسرے سے ناتا نہ رکھیں، جس سے ان کی خاندان بھر میں بدنامی ہو۔ حالانکہ لطیف کے گھر والوں کی طرف سے رشتہ خراب ہوا تھا۔ 2 سال تک مجھے لطیف کی کوئی خیر خبر نہ ملی اور نہ اسے میرے بارے میں کچھ پتہ تھا۔ اس دوران میرے 1-2 رشتے آئے، لیکن میں نے منع کر دیا کیونکہ میں ابھی تک صدمے سے نہ نکلی تھی، کسی اور سے شادی پر دل آمادہ نہ ہوتا تھا۔ ایک روز میں اپنی سہیلی سے ملنے اس کے گھر گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں لطیف آیا ہوا تھا۔ میں نے اپنی دوست عریشہ سے پوچھا کہ یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ میرا کزن اور بھائی کا دوست ہے، ان سے ملنے ہی آیا ہے۔ ہم تو ایک دوسرے کی دید کو ترس رہے تھے۔ لطیف نے موقع ملتے ہی مجھے اپنا فون نمبر لکھ کر دیا اور کہا کہ مجھے فون کرنا۔ گھر جا کر موقع ملتے ہی میں نے اسے فون کیا، وہ بھی جیسے منتظر ہی تھا۔ ہم نے ڈھیروں باتیں کی اور رات گئے تک باتیں کرتے رہے۔ ہمارے پرانے دور جاگ گئے تھے۔ انہی دنوں میرے لیے ایک اچھا رشتہ آیا۔ میرے والدین اس رشتے کو گنوانا نہ چاہتے تھے اور مسلسل مجھ پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ میں شادی پر رضامند ہو جاؤں۔ یہ بات جب میں نے لطیف کو بتائی تو وہ بے چین ہو گئے اور بضد ہو گئے کہ میں ان سے کورٹ میرج کر لوں، ورنہ ہمیں عمر بھر جدا رہنا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے والدین پر تو بہت بری گزر جائے گی، جبکہ ان کا کوئی قصور بھی نہیں ہے۔ میرا اور تمہارا ابھی تو کوئی قصور نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔
دیکھو اب وہ پرانا زمانہ نہیں ہے، جب ہم شادی کر لیں گے تو کچھ دن ضرور ہمارے والدین خفا رہیں گے، پھر بالآخر مان ہی جائیں گے۔ اگر تم نے بے وقوفوں کی طرح گونگی گائے بن کر بے مرضی کے سر ہلا دیا تو یاد رکھنا، نہ عمر بھر تم کو چین ملے گا اور نہ میں جی پاؤں گا۔ ذرا ہمت سے کام لو، میں تم سے کوئی جہیز یا کوئی مادی فائدہ تو نہیں مانگ رہا، میں تو تم سے صرف تمہیں کو مانگ رہا ہوں۔ غرض ایسی باتیں کر کے اس نے مجھے رام کر لیا اور میں اس کے ساتھ کورٹ میرج پر تیار ہو گئی۔ اس طرح ہم دونوں نے اپنے والدین سے چھپ کر اور ان کی مرضی کے بغیر شادی کر لی۔ نکاح کے بعد میں نے اپنی والدہ کو فون پہ اطلاع کی کہ میں نے لطیف سے نکاح کر لیا ہے۔ اس کے بعد میں والدین کے گھر جانے کی بجائے لطیف کے ساتھ اس کے دوست کے گھر چلی گئی۔ 3 دن کے اندر اندر لطیف نے کرائے کا مکان ڈھونڈ لیا اور ہم ساری دنیا سے الگ تھلگ سکون سے رہنے لگے۔ دن میں وہ میرے پاس ہوتے، صبح ناشتہ کر کے آفس چلے جاتے، واپسی رات 8 بجے تک ساتھ رہتے اور رات کا کھانا کھا کر اپنے والدین کے گھر چلے جاتے۔ وہ کہتے تھے کہ ابھی ان کے والدین کو اس نکاح کی خبر نہ ہونی چاہیے، ورنہ وہ ہم کو جدا کرنے کے درپے ہو جائیں گے۔ میں ان کے ہر کہے پر عمل کرتی تھی تاکہ ہماری اس ناہموار سی زندگی میں اور زیادہ پیچیدگیاں نہ پیدا ہوں، کیونکہ معاملہ نیا نیا تھا تو دشمنی اور مخالفت کی شدت بھی زیادہ تھی۔ میں ہر رات تنہا گزارتی تھی، پھر بھی خوش تھی کہ جس کو چاہا وہی میرا جیون ساتھی ہے۔ لطیف کو مجھ پہ اعتماد تھا اور ان کو مجھ پہ، تبھی میں نے کبھی ان کے گھریلو حالات معلوم کرنے کی کوشش نہ کی۔ نکاح کے 10 مہینے بعد ان کو سعودی عرب اچھی تنخواہ کے عوض سروس مل گئی۔ وہ جانے سے پہلے میرے والدین سے معافی تلافی کر کے اور مجھے ان کے پاس چھوڑ کر چلے گئے اور وعدہ کر کے گئے کہ میں جلد بلوا لوں گا۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے۔ والد صاحب کی مخالفت کے باوجود امی نے مجھے گھر میں رکھنا قبول کر لیا۔ 5 ماہ بعد لطیف نے مجھے اپنے پاس بلوا لیا اور میں وہاں جا کر آرام سکون سے رہنے لگی۔ ہم دونوں بہت خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک مجھے ایک خط ملا جو میرے خطوط کے ساتھ تھا۔ جب میں پاکستان تھی تو روز ان کو خط لکھتی تھی۔ یہ سارے خطوط میں ساتھ لے آئی تھی۔ جب لطیف آفس چلے جاتے اور میں فارغ بیٹھتی تو ان خطوط کو بار بار پڑھتی تھی۔ ایک روز میں نے بیگ نکالا اور اسے بستر پر الٹ دیا۔ یہ بیگ لطیف کا تھا۔ اس میں ایک اجنبی لفافہ دیکھ کر اسے کھول کر پڑھ لیا۔ شاید ان کے بیگ میں پہلے سے پڑا ہوا تھا۔ تحریر میری نہ تھی۔ خط میں لکھا تھا سرتاج۔ آگے جب پورا خط پڑھا تو میرا سر چکرا گیا۔ اتفاق سے اسی وقت وہ گھر آ گئے۔ جو ہی وہ کمرے میں آئے تو انہوں نے میرے چہرے کی حالت بدلی ہوئی دیکھی۔ تبھی خط مجھ سے لے لیا اور کہنے لگے یہ میرے دوست کا خط ہے جو اس کی بیوی نے پاکستان سے لکھا تھا، لیکن میں اس تک پہنچا نہ سکا۔ وہ جھوٹ بول رہے تھے کیونکہ خط میں تو لطیف کے بہن اور بھائی کا نام بھی لکھا تھا اور میں اپنے شوہر کے گھر والوں کے ناموں سے اچھی طرح سے واقف تھی۔ میں نے لطیف سے کہا کہ مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ یہ سرتاج کہہ کر تم کو کس نے مخاطب کیا ہے؟ خط تو تمہارے گھر سے آیا ہے، اور اس میں جس بچی کا ذکر ہے وہ کون ہے؟ ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ میں بے تحاشا رونے لگی۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ بھی رونے لگے اور اپنی مرحوم ماں کی قسم کھا کر کہنے لگے مجھ پر ظلم ہوا ہے، یہ سب میری سوتیلی ماں کا کیا دھرا ہے۔ والد صاحب شدید مالی پریشانی کا شکار تھے، وہ بھی ان کے کہنے میں آ گئے۔ بیوی کی بھانجی کو بہو بنا لیا جس کے ماں باپ بہت امیر تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ لڑکا انجینئر ہے تو بیٹی کو جہیز میں کافی کچھ دیا۔ میری بڑی ماں بھی تو یہی چاہتی تھیں۔ اب والد صاحب پچھتا رہے ہیں۔ خالو نے ان کو بزنس میں بھی کافی سپورٹ کیا ہے، لیکن لڑکی مجھ سے عمر میں کافی بڑی ہے۔ میرے انکار پر والد صاحب خفا ہو گئے تھے۔ اسی سال خالو ان کو حج پر لے جا رہے تھے۔ تمام رشتہ داروں کے سامنے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے در پر بلایا ہے، لیکن لطیف نے اگر شادی سے انکار کیا تو میں پھر حج پر نہ جاؤں گا، اور اس کا گناہ اسی نافرمان لڑکے کے سر پر ہوگا کہ مجھے حج کی سعادت سے محروم ہونا پڑا۔ غرض والد صاحب نے ایسی باتیں کہیں کہ میں خود کو مجرم ٹھہرانے لگا۔ یوں میں نے ان کی خواہش کے سامنے سر جھکا دیا اور انہوں نے 1 ہفتے کے اندر اندر میری شادی کرا دی۔ پھر وہ دونوں حج پر چلے گئے۔ تسلیم سے میں نے باپ کو خوش کرنے کے لیے شادی کی تھی، لیکن وہ مجھے پسند نہیں تھی، بلکہ مجھے اس سے بالکل بھی محبت نہیں ہے۔ شادی تو خوشی کا نام ہے، میں اسے نبھا نہیں کر سکتا تھا، مگر مجھے کرنا پڑا ہے۔ وہ اور بھی نہ جانے کیا کیا کہتے رہے اور میں خاموشی سے سنتی رہی۔ البتہ میرے دل و دماغ پر ایسا اثر ہوا کہ میں نے خودکشی کی کوشش کی۔ ان دنوں میرا پاؤں بھاری ہو گیا تھا۔
لیکن اب مجھے اس بات کی بھی کوئی خوشی نہ تھی۔ میرے اعتماد کو بری طرح سے ٹھیس پہنچی تھی۔ میرا سکون لٹ چکا تھا۔ وہ جتنا میرا خیال رکھتے، جس قدر مجھ سے پیار جتلاتے، اتنی ہی ہر چیز سے بیزاری ہوتی۔ سارا دن روتی رہتی یا ان سے لڑتی کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، مجھ سے نکاح کیوں کیا جب شادی کر چکے تھے، اور شادی کر کے یہ بھی نہ بتایا کہ ایک بچی کا باپ بھی بن گیا ہوں۔ مجھے ان کی کسی بات پر اب اعتبار نہ رہا تھا۔ وہ جس قدر مجھ کو یقین دلانا چاہتے، دل ان سے اور ہی برا ہو جاتا۔ میری صحت کافی گر گئی تھی، تاہم ہم نے حج بھی کیا اور عمرہ بھی۔ ایک رات جب میں عمرے سے واپس آئی تو رات کو رو رو کر سو گئی۔ میں نے ایک عورت کو خواب میں دیکھا جو شوہر کی جدائی کی وجہ سے رو رہی تھی۔ صبح اٹھی تو سوچا یہ عورت جو رات کو خواب میں روتی دکھائی دی، ضرور میری سوتن تھی جس نے ایک چھوٹی بچی کو اٹھا رکھا تھا۔ یہ کس بات کا مجھے اشارہ ملا ہے؟ غور کیا تو سمجھ آیا کہ میں اس کو مشیت عزتی سمجھوں کہ سوتن کو دکھی نہ کروں اور نہ خود کو دکھ دوں، بلکہ حقیقت جو واضح ہو چکی ہے اس کو قبول کر لوں، یعنی نہ اس کو برباد کروں نہ خود کو تکلیف میں رکھوں۔ میں نے اپنے شوہر کو خواب سنا کر کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تسلیم کو سزا نہ ملے، وہ تمہاری بیوی اور تمہاری بچی کی ماں ہے، بہتر ہے اس کو یہیں بلوا لو، میں اس کے ساتھ بہنوں کی طرح رہوں گی۔ وہ بولے پاگل ہو، اس کو تمہارے ساتھ میں کسی قیمت پر نہ رکھوں گا، میں تو تمہیں غمزدہ دیکھ کر سوچتا ہوں کہ اسے طلاق ہی دے دوں، لیکن پھر بچی کے بارے میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ اگر اس کو طلاق دی تو بچی اس سے کیسے لے کر اپنے پاس رکھوں گا۔ میں خود بچی کی ماں بن چکی تھی، اپنے شوہر کو ایسا ظالمانہ مشورہ کیسے دے سکتی تھی؟ میں نے لطیف کو اس امر سے باز رہنے کو کہا، تاہم میرے دل کو دکھ نے جیسے ہی جکڑ لیا تھا۔ میری صحت گرتی جا رہی تھی۔ لطیف نے کہا کہ تم کچھ دنوں کے لیے پاکستان اپنی امی کے پاس چلی جاؤ، شاید تمہاری حالت سنبھل جائے۔ میں بھی ان دنوں ماں کے پیار کو ترس رہی تھی۔ میں راضی ہو گئی۔ اصرار کر کے میں نے لطیف سے اپنی سوکن اور بچی کے کپڑے منگوا لیے۔ وطن پہنچ کر دوسرے روز میں لطیف کے گھر اس کی بیوی اور بچی سے ملنے گئی۔ کپڑے اور اپنی طرف سے قیمتی گھڑی میں نے اس عورت کو دی اور اسے بتایا کہ میں تمہارے شوہر کے دوست کی بیوی ہوں، انہوں نے یہ چیزیں تمہارے لیے بھیجی ہیں۔ عورت با اخلاق اور شکل و صورت سے اچھی تھی، مگر کافی آزردہ نظر تھی۔ میں نے باتوں باتوں میں پوچھا، تم شوہر سے جدا یہاں کیسے رہتی ہو؟ میں نے کچھ دیر ہمدردی اور محبت سے باتیں کی تو اس نے اپنے دل کا حال مجھ کو بتا دیا۔ میری شادی میرے والد نے لطیف سے کر دی، جبکہ میں اپنے چچا زاد کو پسند کرتی تھی۔ یہ کوئی انوکھی بات نہ تھی۔ سبھی لڑکیاں شادی سے پہلے کسی کزن وغیرہ کو آئیڈیل بنا لیا کرتی ہیں، مگر اس کا مطلب بدماشی یا بدچلنی نہیں ہوتا۔ دل میں صرف پسندیدگی کے جذبات کا ہونا معمولی بات ہے۔ میں نے بھی صرف پسند کی حد تک اپنے چچا زاد کے بارے میں سوچا تھا، اس سے آگے کوئی ایسی بات ہم دونوں میں نہ تھی جو قابل اعتراض ہوتی۔ انسان کسی کو پسند کرتا ہے، شادی اس سے نہیں ہوتی، کسی اور سے ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ میرا رشتہ بھی مانگ رہے تھے، مگر والدہ نہ مانی کیونکہ ان کی چچی سے نہ بنتی تھی، اور مجھ کو اپنی بہن کے بیٹے سے بیاہ دیا، جبکہ میں نے تو لطیف کو دیکھا بھی نہ تھا۔ شادی سے 2 روز پہلے ہماری ایک بدخواہ رشتہ دار عورت نے لطیف کے کان میں بات ڈال دی کہ تسلیم اپنے چچا زاد کو پسند کرتی تھی، لیکن اس کی شادی زبردستی اس کی ماں نے اپنے سوتیلے بیٹے سے کرنے کی ٹھان لی۔ یہ بات لطیف کے دل میں ترازو ہو گئی۔ شادی کی رات ہی پوچھ لیا کہ کیا تم کسی کو پسند کرتی تھیں؟ میں نے کہا نہیں اور بات کو ٹال دیا۔ انہوں نے بھی اصرار نہ کیا کیونکہ یہ وقت اصرار کرنے والا نہ تھا، لیکن بعد میں وہ ہر وقت یہی پوچھا کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہر انسان کی ایک پسند ہوتی ہے، یہ تو فطری بات ہے۔ اگر تم کو بھی کوئی کزن پسند تھا یا وہ تم کو پسند کرتا تھا تو یہ کوئی جرم تو نہیں۔ شادی سے پہلے میں بھی تو کسی کو پسند کرتا تھا، منگنی بھی ہو گئی پھر ٹوٹ گئی۔ زندگی میں یہ سب ہوتا ہی رہتا ہے، تم انکار کرو یا اقرار، مجھے معلوم ہے تم اپنے چچا زاد فہد کو پسند کرتی تھی۔ سچ بول دو گی تو میرے دل میں تمہاری قدر و منزلت اور بڑھ جائے گی۔ ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر میں نے کہہ دیا کہ ہاں، میں اپنے چچا زاد کو پسند کرتی تھی، مگر شادی آپ سے قسمت میں لکھی تھی سو ہو گئی۔ اب تو آپ ہی میرا سب کچھ ہیں، اور کسی کا خیال دل میں آتا بھی نہیں ہے، اور کسی کا خیال دل میں لانا بھی گناہ سمجھتی ہوں۔ اور وہ پیار محبت جتلانے لگے۔ جب میں نے کہا کہ میرا اب کزن سے کوئی رابطہ نہیں ہے، شادی آپ سے ہوئی ہے تو میں آپ ہی کی ہوں۔ کچھ دن بعد مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرے سرتاج کے دل میں مجھ سے نفرت اور دوری پیدا ہو گئی ہے۔ جس آگ کو خود انہوں نے اپنے جذبہ تجسس کے ہاتھوں ہوا دی، اس نے میرا خوشیوں کا باغ جلا کر راکھ کر ڈالا۔ اس کے بعد وہ مجھ سے دور دور رہنے لگے اور آخرکار سعودی عرب چلے گئے۔ میں نے سنا ہے انہوں نے اور شادی کر لی ہے۔ کاش وہ عورت مجھے مل جائے تو اس سے اس کی محبت کا واسطہ دے کر پوچھوں کہ بتاؤ میرا کیا قصور ہے، مجھے کس بات کی سزا ملی ہے؟
میرا جی چاہا کہ اسے بتا دوں کہ میں ہی تمہاری سوکن ہوں، مگر میری زبان نہ کھلی اور میں وہاں سے چلی آئی۔ اس کے بعد میں نے اپنے شوہر کو خط لکھا کہ اپنی پہلی بیوی کو اپنے پاس بلوا لو، ورنہ میں عمر بھر آپ کو اپنی شکل نہ دکھاؤں گی۔ لطیف واقعی مجھ سے محبت کرتے تھے۔ انہوں نے میری بات رد نہ کی، بلکہ اپنی پہلی بیوی کے لیے ویزا اپلائی کیا اور ساتھ ہی مجھے فون کر دیا کہ تم بھی آ جاؤ، ورنہ تمہارے بغیر میرا دم گھٹ جائے گا۔ میں نے انہیں جواب دیا کہ ابھی کچھ دن مجھے یہیں رہنے دو، والد صاحب تو ابھی تک ناراض لگتے ہیں۔ میں تو آ ہی جاؤں گی، پہلے تسلیم کو بلوا لو۔ عورت کی بھی عجیب فطرت ہے، سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، حتیٰ کہ پیار کرنے والے شوہر کی جدائی بھی، لیکن محبت کا بٹوارا اور سوتن کا دکھ نہیں سہ سکتی۔ وہ مجھے بلاتے رہے اور میں بہانے بناتی رہی۔ ان کو یہ نہ کہہ سکی کہ میں ان میں سے ہوں جو محبت میں شراکت برداشت نہیں کر سکتی۔ یوں میں نے کچھ اصولوں کی خاطر اپنی محبت اپنے محبوب پیارے شوہر اور گھر کی خوشیوں کی قربانی دی۔ وہ جذباتی عمر تھی، مگر آج افسوس ہوتا ہے کہ میں نے ان کو چھوڑ کر کیا پایا۔ ایک پچھتاوا، ایک طویل اذیت۔ خوشیاں میری تھیں اور ان سے منہ موڑ کر میں نے زندگی بسر کر ڈالی۔ اف، میں کتنی نادان تھی۔ آج میری جھولی میں سوائے تعصب کے کچھ نہیں۔ تسلیم کی قسمت میں ایک بھرپور ازدواجی زندگی تھی۔ اس کے 4 بچے اور خوشیوں سے بھرا گھر ہے۔ میری ایک بیٹی تھی جو اعلیٰ تعلیم کی خاطر اپنے والد کے پاس چلی گئی، اور میں یہاں اپنی بیوہ ماں کے پاس رہتی ہوں۔ شاید ماں کی خدمت کی سعادت میرے حصے میں لکھی گئی تھی۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ماں کی دیکھ بھال میری زندگی کا مقصد ہے۔